سیدہ طاہرہ کے بعد کون سا ہوتا ہے؟ سارے باقی تو ہوتے نہ ہیں. رسول کے بعد نبوت کا ہوتا ہے, امامت کے بعد امامت کا ہوتا ہے. سیدہ اور سیدہ وہ پاک ذات ہے, ان کے بعد ظاہر نبوت کا ہوتا ہے. نہ رسالت کا ہوتا ہے. اردو کمال سے ملتی ہے, اردو سے کمال نہیں ملتا. اردو کمال سے ملتے ہیں, کمال اردو سے کمال نہیں ملتی. آپ پہلے کوئی ڈگری لیں گے, کمال ہوگا, تب عہدہ ملے گا. آپ انجینئرنگ یا ڈاکٹری کی صنعت لیں گے, ڈاکٹری کی صنعت لیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کا عہدہ ملے گا. کہیں آپ کو ڈاکٹر لگایا جائے گا, کرسی ملے گی, عہدہ ملے گا. لیکن پہلے کیا ہونا چاہیے؟ کمال. ڈاکٹر ہونا, صنعت ہونا ضروری ہے. تو معلوم ہوتا ہے پہلے کمال ہوتا ہے, پھر عہدہ ملتا ہے. پھر اب میں جو کہوں, یہ جو نبوت اور امامت کا ان کو عہدہ ملا ہے, ان کے عہدے کا کمال کون ہے؟ عہدہ اور نبوت کا کمال ہی فاطمہ ہے. کون سا ہوتا ہے؟ اسے عہدہ عصمت ہے. کے پاس یہ بیوی پاک کا وہ ہوتا ہے جو بیوی منفرد ہے اس عہدے میں. جس طہارت کے کمال پر بیوی فائز ہے وہ جناب مریم نہیں. جناب مریم کی شادی کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم کیوں نہیں شادی کرنا؟ سلام اللہ علیہ, کیا اللہ ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ اگر جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرا دیا تو سیدہ کا کوئی کوف نہیں بنا سکتا. اس میں بڑی مسئلہ سے جناب عیسیٰ کے بعد دوسری شادی کا تصور بھی تو چلا موجود ہے. جناب عیسیٰ کو ایسا پیدا کرا دیتا ہے کمال جو ہے ساری مشہور ہو جاتی. اسی جناب عیسیٰ کا کمال جو خالق نے بڑے شوہر سے بنایا ہے, لیکن یہ کمال بادور رکھ کے جناب سیدہ مریم کو وفات آ گئی مگر ہمسر نہیں ہوا. جناب مریم کا کوئی ہمسر زندگی میں تھا؟ زندگی میں ہمسر تھا ہی نہ, اس لیے شادی نہیں ہوئی. ان کا نام بھی بطول ہے, لیکن سیدہ طاہرہ وہ کمال ہے, وہ کمال ہے. اگر اکیلے علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کائنات میں کوئی ہمسر نہیں تھا. دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے, چار نہیں. بیٹی کتنی ہونی چاہیے؟ رسول کی بیٹیاں کتنی ہوں؟ وہ بیٹی کس پہ آتی؟ عصمت ہوتا. لیکن نبوت امامت کے لیے لازمہ کیا ہے؟ عصمت کا لازمہ کیا ہے؟ طہارت کو کل بیان کریں گے. آخری بتا دیتا ہے نبوت اور امامت کا لازمہ کیا ہے؟ عصمت. عصمت کا لازمہ کیا ہے؟ طہارت. اے اللہ کا معصوم ہے تو معصوم کے آگے طہارت کا کمال کیوں لازمی کرا دیا؟ ہر نبی معصوم ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد طہارت کلیہ ہو. طہارت کلیہ میں کہہ رہا ہوں, طہارت کلیہ مطلقہ ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے ان چوتھا کو طہارت کلیہ مطلقہ اس لیے کیا جہاں عصمت کا دائرہ آتا ہے وہاں گھر کے اولاد کی گنجائش ہے. جہاں عصمت کا دائرہ آتا ہے وہاں در کے اولاد کی گنجائش ہے. جہاں طہارت مطلقہ کلیہ ہے وہاں در کے اولاد بھی ختم. اب ان کو کیا دیا؟ کمال دیا. کمال کلیہ, طہارت کلیہ مطلقہ ان کو دیا. میں کو بنایا میرا ویسے ہی جاتا ہے بات کرتے ہیں بڑی لمبی جگہ تو اب اتفاق بنایا
رسول بھی توجہ فرمایا ہماری چھوٹی سی بحث ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کے اترنے سے پہلے مثال بنانا دلیل ہے کہ نزول قرآن نے ان میں کمال پیدا نہیں کیا. تو سب سے ملائی نزول قرآن نے ان میں کمال پیدا نہیں کیا. کمال تھا تبھی تو قرآن ان پہ نازل ہوا. ان میں کمال تھا تبھی تو اس میں قرآن کیا ہوا. قرآن نازل ہو. اب دوسرا پہلو لیتے قرآن کا نزول ہی عہدے کی دلیل ہوتا ہے. کتاب کی دلیل ہی عہدے کی دلیل ہوتا ہے. کتاب کیسے دی جاتی ہے صاحب خدا تو اس میں یاد کرو تو میں کیوں نہ کہوں عہدۂ نبوت و امامت سے نبی میں کمال پیدا نہیں ہوتا. کمال ہوتا ہے تب عہدہ دیا جاتا ہے. نبوت و امامت کے عہدے پہ کمال پیدا نہیں ہوا. کمال ہوتا ہے تب عہدہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوتا ہے کمال. کمال کے بعد کیا ملتا ہے عہدہ. اب یہی سے بات پھر آگے بڑھاتے ہیں. جب یہ کمال ملتا ہے تو رسول قرآن سے پہلے رسول کیا ہوگا. پہلے عالم ہوگا. رسول قرآن نے اسے عالم نہیں بنا دیا. جبریل کا اترنا برائے اجرا ہے برائے تعلیم نہیں ہوا. یہ جو جبریل نازل ہوئے ہیں تو کیسے لیے نازل ہوئے. اجرا کے لیے نازل ہوئے. تعلیم کے لیے نازل نہیں ہوئے. اسی تعلیم اور اجرا کے فرق کے لیے دیکھیں تعلیم فیض ہے اجرا حکم ہے. اجرا کیا ہے تعلیم کیا ہے. جب تعلیم فیض ہے بابا جب تعلیم فیض ہے تعلیم تو پھر جس کو معلم بنایا ہے اسے امین کہنا خلاف عقل ہے. کیونکہ امین کو آگے فیض ہی نہیں پہنچائے گا. امین نے تو امانت جا کے دے گئی. دیر سے سمجھ آتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. امین جو فیض پہنچاتا ہے امین کہاں فیض پہنچاتا ہے. امین کو امانت دے جائے گا. جبریل اجرا کے اجرا میں حکم ہوتا ہے. تعلیم میں فیض ہوگا. جب فیض ہوا ہے تعلیم میں تو اللہ حضور قرآن کے وقت جبریل کو امین کبھی نہیں کہہ سکتا. روح الامین ہے اللہ کر دے گا. جبریل امین بن کے نازل ہوا ہے. جبریل امین ہے قرآن امانت ہے. جبریل امین ہے قرآن امانت ہے. امین میں فیض ہوتا ہی نہیں ہے. امین میں فیض پہنچاتا ہے. اس لیے کہ امین کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ امانت سے ہوتا کیا. امین کو فیض پہنچا کے آیا ہے اسے امین کیوں کہا گیا. وہ تو امانت لے کے آیا ہے. ہمیں جو نہ اور کئی مرتبہ دہرائے بھی کی باتیں کیا کرے. امین کیونکہ کو امانت نہیں کرتے. امانت دی جاتی ہے مالک تو پیچھے چھوڑ کے آیا.